جی ناظرین، آپ پروگرام کے اس دوسرے گھنٹے کے پہلے سیگمنٹ میں دوبارہ آپ کو خیر مقدم کریں گے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی خون ناحق کے اوپر. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان عبدالحسین موسوی صاحب قوم المقدسہ سے ہمارے ساتھ تھے. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان نکات کے اوپر روشنی ڈالی اور اشارہ کیا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے اور طلوع فجر ہونے والی ہے. مستضعفین کا لہو بہت جو ہے وہ دیکھنے میں اس وقت تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سستا ہے اور بہہ گیا، زمین پہ معاملہ ختم ہو گیا، مگر یہی وہ لہو ہوتا ہے جو دامنگیر ہو جاتا ہے ظالمین کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے جو ہے وہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ سحر ہیں اس وقت. سحر، بڑی عجیب آپ دیکھیں کہ 7 سال پہلے ان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان نوجوانوں کو جو ہے وہ پھانسیاں دیں. جھوٹا مقدمہ ان کے اوپر تشدد کر کے، جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو چاہیں آپ کہلوا لیں. ان سے جو ہے وہ کوئی پولیس چوکی کے اوپر پولیس والے قتل ہوئے تھے، تو ان سے جو ہے وہ اقرار کروا لیا گیا کہ جی ہم نے کیے. حالانکہ جب موب کہیں حملہ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ کیس بلوے کا بنتا ہے، وہ اس میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. اس نے قتل کیا، اس نے کیا. ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو جو ہے وہ نومینیٹ کر دیا اور پھانسی ڈر کے مارے نہیں دے رہے تھے. جب ان کے یورپی اتحادیوں نے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ تھپ تھپائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے یہ اقدام کیا. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خون بہانے کے لیے آپ کن کا سہارا لے رہے ہیں. اب یہ بالکل اس چیز کو، اس پہ کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، اس کو برملا کر دینا چاہیے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور تمام لوگوں تک، ان کے اذہان تک ان باتوں کو منتقل کر دینا چاہیے کہ اس میں کوئی شیعہ و سنی کی بحث نہیں ہے. صدام کے سامنے بھی اگر کوئی سنی بھی آتا تھا جو خطرہ اس کو محسوس ہوتا تھا وہ ختم کر دیتا تھا. اور اردگان کے سامنے بھی اس نے تو جتنے ترکی کے اندر جتنے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا ہے، کیا وہ شیعہ ہیں؟ اس میں 99.9% اہل سنت ہے. یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو ظالم ہیں، یہ اپنے اقتدار کی حوث میں ان کا کوئی دین وغیرہ نہیں ہوتا. یہ پرچم بلند کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں اپنے اقتدار کے چھن جانے سے کہ نہیں دیکھتے کہ کس کی گردن جو ہے اس وقت وہ حق اس کا خون کر رہے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ علی بھائی، یہ مختلف ملکوں میں مختلف انداز ہے. ہمارے ملک میں دیکھ لیے ذرا اور انداز سے خون ناحق کیا جاتا ہے. دوسرے ٹرکی میں جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے کہ قطری شہزادے کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. یعنی اس سے ان بدوؤں کو، ان غاصبوں کو جو کہ ارض مسلمین کو سامراج کی مدد کے ساتھ قبضہ کر کے اس کو آکوپائیڈ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ عوام میں، مسلمین کے اندر ان سے اظہار نفرت کتنا ہے. بالکل آپ دیکھیں یہ تلور کے شکار پر آتے ہیں، ممنوع ہیں. مارخور جو کہ سینگوں والا بڑا بکرا پاکستان کی ایک پہچان تھا، وہ ختم کر دیا مار مار کے. اس کی نسل شاید ختم ہو گئی، اب نہیں پتا کہ وہ باقی ہے یا نہیں. یہ وہ حکمران ہے جو انسانوں کو قربان کر دیتے ہیں، تو پھر علی بھائی جانور ہے. ان سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کس طرح، بالکل آپ نے درست کہا، مگر یہ عیاشی میں کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے، نہ انسان نہ جانور. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا وقت لوگوں کے دلوں میں باقی رہی ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ دیکھیں وہ بلوچستان میں ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام جو ہے وہ چلے ٹھیک ہے. اس میں خبر میں آ رہا ہے کہ جی قطری شہزادہ جو ہے وہ محفوظ رہا ہے، مگر اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میرے کو حملہ کیوں ہو رہا ہے. اور ویسے بھی ذلت کا احساس جو ہے، ذلت کا احساس ان کو نہیں ہوتا. ذلت کا احساس ان کو ہوتا ہے جو اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں ایک خاندانی وقار رکھتے ہیں، جو کہ شرفا ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں. وہ ذلت کا احساس کرتے ہیں. ایک شخص سر سے لے کے پیر تک مجسم خود نجس ہے، وہ کیا ذلت اور بے عزتی اور عزت اس کے لیے کوئی معنی نہیں. اس کے لیے صرف ایک چیز معنی رکھتی ہے کہ آیا میرے ہاتھ میں طاقت اور اقتدار ہے یا نہیں، بس. صحیح. یہی جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 7 لوگوں کو، جو بچوں کو اٹھایا گیا اور پھر ابھی تک وہ لاپتہ ہیں اور کچھ ان کے بارے میں خبر نہیں ہے، یہ ایک پارٹ ہے، ایک پکچر، ایک سائیڈ ہے تصویر کا، ایک رخ ہے. آپ جس سائیڈ سے بھی تصویر کو دیکھیں گے آپ کو ظلم و ستم اور خون ناحق ہی نظر آئے گا. اور دیکھیے کہ وہی جو یہ قطری شہزادوں کا اور جو آل سعود کا جو ایک وتیرہ ہے یا ایک بے حسی کا ہے، وہی ہمارے حکمرانوں پہ بھی وہی رنگ چڑھا ہوا ہے. انہوں نے ہی تو بٹھائے ان کو.
وہ بالکل انہی کا رنگ لے کر انہی کی ٹرمز کو لے کر آگے جو ہے وہ ہمارے ملک پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا قصور یہاں پر ہے نا، ہم خون ناحق ہونے دے رہے ہیں. دیکھیے لوگ بعض جگہوں پر قصور ہے، بعض جگہوں پر جو لوگ بلے بلے کر رہے ہیں اٹھ کے انہی لوگوں کو ظالمین کو ووٹ دے دیتے ہیں، ہر کچھ سال کے بعد بھول جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا. یقیناً ان کے اوپر وہی عذاب نازل ہوگا جو فرعون کے حواریوں کے اوپر خدا نے مخصوص رکھا ہوا ہوگا اور ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا. یعنی فرعون نے تو خدائی کا اعلان کیا تھا، مگر بہت سارے لوگ جو کہ علم بغاوت بلند کر سکتے تھے اور اس کی خدائی سبما دھری رہ جاتی اگر اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے، مگر وہ دربار میں اس کو سجدے کرتے رہے اور اس کو احساس دلاتے رہے کہ ہاں تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو جو عذاب فرعون سے دگنا ان کے درباریوں پر ہوگا وہی ان لوگوں کو ہوگا جو ان کو ووٹ دیتے ہیں اور ظالم کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آتے ہیں. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، مگر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض جگہوں پہ لوگوں کو اتنا مجبور، اتنا مظلوم کر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑی سی پہلے پاکستان پہ بات کر لیں، پھر جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنلی ڈیفرنٹ جگہوں پر دیکھیں گے کہ کوئی آپ بڑا شہر مجھے بتائیں، کوئی بڑا صوبہ بتائیں جہاں پر کسی ایک پارٹی کے غنڈوں کے انڈر میں عوام نہ ہو، آزاد ہو گئی. آپ مجھے بتا دیں کیا کوئی سندھ میں رہ کر پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے؟ کوئی کراچی میں رہ کر ایم کیو ایم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے؟ یا اٹھا سکتا تھا یوں کہہ لیں، مگر ابھی بھی لوگ ڈرتے ہیں. کیا پنجاب میں بعض جگہوں مسلم لیگ نون کے خلاف آواز اٹھ سکتی ہے؟ نہیں. وہاں پر ان کے ساتھ ماڈل ٹاؤن جیسا صحنہ پیش آ جاتا ہے، 12 مئی جیسی سچویشن ہو جاتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں امریت ہے اپنی طرز کی، مختلف شکلیں ہیں تاکہ لوگ کہیں سے وہ معاملات ان کے خلاف پاپ اپ نہ ہوئیں. اور علی بھائی ایک مایوسی سی بھی تو چھا جاتی ہے یہ سوچ کر کہ جب یہ پورے کے پورے گاؤں اور پورے کے پورے جو صوبے ہیں وہ جاگیرداروں کے ہاتھوں میں ہیں یا چودھریوں کے ہاتھوں میں ہیں یا جو جس طرح سے بنا ہوا ہے، تو کب ان کو آزادی ملے گی؟ کب عقل آئے گی؟ کب دیکھیں تعلیم نہیں پہنچے گی تو شعور بھی نہیں آئے گا. دیکھیں یہ تمام جو سلسلہ ہے یہ آج کل چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گئی ہے اور ہر ایک کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں سب. ہم نہ سب سے الگ تھلگ ہو کر جی سکتے ہیں اور نہ ہم سب سے الگ تھلگ ہو کر کہیں پر جنائیت بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام ایک ویو ہے، ایک دجال کا ایک خروج ہے. یہ ایک شیطانی سسٹم کے خون آلود پنجے ہیں جو اس نے پوری دنیا پر گاڑے ہیں. آپ دیکھیں تمام لوگوں کے اندر ایک ساتھ، خالی مسلمانوں کے ساتھ یہ گیم نہیں ہو رہا، تمام مذاہب کے ساتھ دین بیزاری کا معاملہ عروج پر ہے. آپ جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ جی میں تو پریکٹسنگ آدمی نہیں ہوں. کسی بھی مذہب کا آپ دیکھ لیں، ان کو اس مذہب سے نکال کر ایک جگہ پہ جمع کیا ہے کہ کھاؤ پیو، عیاشی کرو اور جانور کی طرح سو جاؤ. یہ ان کو لگایا تاکہ ان سے ٹیکس لیا جا سکے، جس کو ایک زمانے میں لگان کہتے تھے، اب ان کو اس کو ٹیکس کا نام دے کر اور ان سے بڑے طریقے سے وہ پیسہ لیا جاتا ہے. اور ایک طبقہ ہے جو کہ پوری دنیا کے اوپر قابض ہے، جن کا کوئی دین نہیں ہے، جن کا صرف ایمان یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت ہونی چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے اور وہ قابض ہونے چاہیے اور جس پر چاہے ظلم کریں. بالکل اس کے انڈر میں یہ دنیا آئی ہوئی ہے اور وہی ظالمانہ ویبز ہیں چاروں طرف. ہم کہتے ہیں کہ یہ دجال ہوگا، وہ ایک آگ اس کی ماتھے پر ہوگی، وہ یہ کرے گا. دجال کیا یہ نہیں ہے جو وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ڈو مور یس اینڈ نو، آیا ہمارے حامی بنتے ہو تو یہ تمہارے لیے لہلاتے ہوئے باغات، تمام یو ایس ایڈ اور یہ اور وہ دنیا جہاد کی چیزیں، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو قذافی جیسا حشر تیار ہو جاؤ. تو اب آپ بتائیں دجال اور کیا ہوگا؟ تو اس کے مقابلے میں یہ عوام بیچاری جو کہ سہمے ہوئے عوام ہیں، پسے ہوئے عوام ہیں، یہ کیا کریں؟ یہ صرف اور صرف یہ توبہ کرنے کا وقت ہے، اپنی اصلاح کرنے کا وقت ہے، اپنی صفوں میں اتحاد کرنے کا وقت ہے کہ پروردگار الہی ذریعے سے اس ظلم کی رات کو ختم کر دے. ورنہ یہ ظلم کی رات عام مستضعفین سے جو ختم نہیں ہوگی، خدا مستضعفین کو طاقت دے گا ان کے باہمی اتحاد کی وجہ سے. جو ہمارا وظیفہ بنتا ہے اس وقت، جو مسلمین کا وظیفہ بنتا ہے اس وقت، جب مسلمان یہ کام کر کے دکھائیں گے تو عیسائیوں کے پسے ہوئے لوگوں کو ہوش آئے گا، یہودیوں کے پسے ہوئے لوگوں کو ہوش آئے گا، پارسیوں کے پسے ہوئے لوگوں کو ہوش آئے گا، بدھسٹ پسے ہوئے جو ان کو ہوش آئے گا. جو لوگ جبری ٹیکس دے رہے ہیں، جن کو کچھ نہیں مل رہا، ان کو ان چیزوں کے اوپر ہوش آئے گا کہ جب مسلمان اس کا نمونہ عمل بن کر پیش کرے گا. کیونکہ ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ قرآن کی زندہ، یعنی خدا کی زندہ تعلیمات ہیں.
قرآن جو ہے وہ ایک معجزاتی کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا. ہم نے اس کو فالو کرنا ہوگا. وہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنی صفوں میں جو ہمارا وظیفہ بیان کرتا ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم کرو, خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. دیکھو آپس میں تفرقے سے نہ پڑو, تمہارے تفرق تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جب ہم یہ کر کے دکھائیں گے جو کہ ہم نے شام میں کر کے دکھایا اور وہاں دشمن کے پیر اکھڑ گئے تو ایک نمونہ عمل بن گیا. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علی بھائی. جناب مظہر جاوید صاحب. ہالینڈ کے شہر روٹردام سے. جناب مظہر جاوید صاحب خوش آمدید, فرمائیے. خیریت سے. آپ کی ساری گفتگو میں نے سنی ہے, اس میں سے چلیں کل جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کروں گا جو سنیرو آ رہا ہے. آج جو ہے ایک آپ کی جو گفتگو کا حصہ ہے میں اس سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. پہلے میں صرف ہالینڈ میں رہتا ہوں تو ہالینڈ کے حوالے سے اس گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں. یہاں آپ نے ایک ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی کہ ہالینڈ بیسیکل ان کی تاریخ دیکھی جائے کہ یہ قصاص لوگ تھے, یہ لٹیرے تھے, اور اس کے بعد جو ہے کہ گزرنے والے جہاز جو تھے یہ لوٹ لیا کرتے تھے اور لٹیرے تھے مختلف. ان کی نیو یارک ساؤتھ افریقہ تک حکومت تھی کلیٹ. پھر اس کے بعد ایک ایسا جہاں پر آپ کو بتایا کہ انسانی اسمگلنگ ہوا کرتی تھی. یہاں لوگ جو ہیں کہ سارے افریقہ کے لوگ جو ہے یہاں سے پکڑ کے لاتے تھے اور ایمسٹرڈیم کے اندر یہ مارکیٹ لگا کرتی تھی, اور اس کے بعد یہاں سے پھر یہ خرید و فروخت ہوتی تھی انسانوں کی. پھر اس کے بعد جو ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں یہ لوگ جاتے تھے سلیبری, جس میں بچے بھی ہوتے, نوجوان بھی ہوتے تھے, بوڑھے بھی ہوتے, یہاں سے خرید و فروخت ہوتی تھی. اور اس بزنس کو ایک چرچ نے اپنا سرٹیفکیٹ دے کے لیگل کیا تھا. اس میں جوز بھی تھے اس بزنس کے اندر, ڈچ بھی تھے اس لیے. اور ایک چرچ جو تھا وہ اگینسٹ تھا اس کے, وہ رجسٹر تھا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آخر کار دونوں چرچوں کے درمیان ایک کشیدگی بڑی, ایک جنگ بڑھی, اور ایک چرچ جو ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ یہ انسانی اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ ون ہو گیا اور یہ چیز انہوں نے ختم ہو گئی. اسی طریقے سے پھر آہستہ آہستہ اس قوم نے ترقی کی, ریزسٹنس یعنی مداخلت ہوتی گئی, یہ قوم ترقی کرتی گئی, اور آج جو ہے کہ انسانیت کی علم بردار کہلاتی ہے یہ قوم ڈیلے کرنے کے بعد. ہمارے ہاں جو برسوں پہلے کا یہ سلیبری کا جو سسٹم تھا ہمارے ملک کے اندر, وہ اب تک بھی چلا آ رہا ہے کہ غریب لوگوں کو پکڑ کر جانوروں کی طرح بیچ دینا, ان کو نوکریوں میں رکھ دینا, گھروں کے اندر بچے جو ہیں اس کے اندر جو اب بھی ہے بالا تر طبقات ہیں وہ بھی اب مظلوم لوگوں کی گرفت میں ہیں. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا, ایون دین کہ یورپ کے اندر جو تارین وطن ہے وہ اس مسئلے کو دیکھ کر لرز اٹھے. یہ چھوٹی سی بچی طیبہ جو آپ کے سامنے یہ کیس گزرا ہوگا, وہ طیبہ جو تھی کہ اس کو کہاں سے فیصلہ آباد سے لایا گیا. ایک ایم پی اے نے جو ہے کہ اپنے جو ایک بالا تر شخص تھا, ایک سینئر سیشن جج تھا جو کہ اسلام آباد میں تھا, اور اس کے ہاں اس کو بیچاری کو فروخت کر دیا گیا 18,000 میں, اور اس کے ماں باپ نے اس کو فروخت کر دیا, اس کو غریب تھے. وہ آگے یہ ٹریل چلی, اس پہ کس طریقے سے تشدد ہوتا تھا. پھر آخر کار جو ہے کہ کسی طریقے سے اس کو میڈیا تک, یہ سوشل میڈیا پہ ایک بات آئی, پھر سوشل میڈیا نے اس کو گرپ کیا. پھر آخر کار جو ہے کہ وہ عدالت تک گئی. عدالت کے اندر اس کیس کو کس طریقے سے دیکھا گیا کہ اس نے اس جج کو کس طریقے سے, ایک وکیل سوراجہ صاحب تھے, اس نے راضینامہ کرایا. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو حکومت کی اعلیٰ عدالتیں ہیں جو کہ انصاف کرتی ہیں, اس کے اندر آپ یہ کس طرح کا کنسیپٹ دیکھ لیں کہ اس جج نے جو فیصلہ کیا ہے, وہ جو فیصلہ کیا کس طریقے سے, کیا وہ اگلے جو فیصلہ عدالت میں اس نے کیا ہے کیا فوری راضینامہ کر کے طیبہ کو تشدد کرنے افراد سے واضح طریقے سے بری کر دیا. اب یہ سوال پیدا ہے کہ جس جج نے طیبہ تشدد مرد افراد کو عدالت سے بری کیا ہے, کیا ان کے پاس جو کیسز پڑے ہیں وہ اپنے انصاف کے ترازو میں تول کر انصاف کر سکیں گے؟ کیا جس طرح اس بچی کے کیس میں یک طرفہ نگاہ سے ایک شخص کو بچانے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے, دوسرے کیس کے اندر بھی اس کی بے انصافی اور بدنامی کے نظر ہو جانے کے خدشات واضح دکھائی دے رہے ہیں, جس کا تسلسل بے رحمی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. صدیوں پہلے غلامانہ سوچ انسانوں کی زندگیوں میں ترجیحاتی طور پر تمام سمتوں پر عیاں تھی, اور پورا ریاستی ڈھانچہ, پوری ریاستی مشینری مختلف طبقات میں تقسیم ہو کر ایک ناانصافی کی تصویر تھی.
بدقسمتی سے آج بھی تصویر یہ عکس ہمارے معاشرے اور ہمارے ملکی نظام میں بالکل ایسے ہی واضح طور پر دیکھا سکتا نہیں بلکہ یہ واضح طور پر واضح بھیانک واقعات منہ کھولتا ثبوت ہے. چائلڈ لیبر قانون کی درجیاں بکھیر کر رکھ دی گئی ہیں. اب یہ قانون لائبریریوں میں رکھی کتابوں تک محدود کر رہ گئے ہیں. پوری سوسائٹی مختلف بار اثر تقویت کی خواہشات غرضانہ ہمکانہ مفادات کی نظر ہو کر اپنی حیثیت ہی کھو چکی ہے. کیا عوام کے ذہنوں میں اس طرح کی ناانصافی تقسیم ختم کرنے کے لیے کیا انسانی اور انسان کے اندر کیا شعور بیدار ہے؟ بالکل ایسے یہ میرا ایک میرا یہ سوال ہے قوم کے لیے. بہت شکریہ. میں یہ گفتگو جو آپ کر رہے تھے میں نے اس کے اندر سے نچوڑ کے میں نے آپ کو بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ. بہت صحیح کہا آپ نے. صاحب ہالینڈ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مسز طاہر. جی مسز طاہر ہمارے ساتھ ہیں بریڈ فورڈ سے. بسم اللہ فرمائیے میری بہن. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیں یہ پاکستان میں 42 سے 43% بچے جو ہیں اب نئی جو یہ ورلڈ بینک نے انویسٹیگیشن کی ہے اور ان کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 42% بچے اتنی ہائی فگر کہ دنیا کی بلند ترین جو فگر ہے پاکستان میں ہے کہ ان کی نارمل گروتھ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ مہنگائی کا طوفان جو انہوں نے کھڑا کیا ہے اور اتنے مختصر سے عرصے میں قرضے جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں اور ٹیکس اور ہر طرف سے جو یہ انہوں نے مطلب معاشرے کو اقتباہ کیا جا رہا ہے. ہالینڈ میں یا یورپ میں یا جب کوئی حالات ایسے تھے تو وہ گریجولی پروگریس کیا انہوں نے. وہ حالات اور تھے. یہ 21ویں صدی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بہت سے لوگ ایسے پولیٹیکل جو پارٹیاں ہیں ان کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں ادھر ادھر سے باتیں کر کے. لیکن وہ حالات جو ہوتے ہیں وہ گریجولی قومیں جو ہیں ان سے نکلتی ہیں آہستہ آہستہ اور پھر ایک مقام حاصل کرتی ہیں. یہ نہیں کہ چند افراد اوپر آ کے قابض ہو جائیں ہر چیز کے اوپر اور تحس نحس کر دیں اور یہ آپ کہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو ایک نظام اچھا ہو جائے گا. ایسے نظام اچھے نہیں ہوتے بلکہ تباہ ہو جاتے ہیں معاشرے. ملک تباہ ہو جاتے ہیں. آپ پھر ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں. افغانستان دیکھیں, شام دیکھیں, ایران دیکھیں. ہر طرف جو یہ ایران کو تو خیر ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج اگر میں ضد پہ ہوں تو خوشگمان ہوں چراغ سب کے بجھیں گے. تو وہ بات ہے کہ جو انہوں نے جو شروع کی ہوئی ہے ایک ان حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. 45% بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی اور ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ترقی کی انتہا ہے. کراچی میں کوڑے کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر ہیں اور ان کے اوپر سے تافن جو پھیل رہا ہے اس سے مر رہے ہیں لوگ. کتنے لوگ جو ہیں وہ چارپائیوں پر پڑے ہوئے ہیں ان جراثیموں کی وجہ سے. بالکل ایسے اس چیز کے اوپر انہیں شرم سے ڈوب مرنے چاہیے کہ دیکھیں کہ اپنے ترقی ہو رہی ہے ان کی دولت میں, ان کے پلازوں میں, ان کی جائیدادوں میں, ان کی ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے. اور پاکستان میں جو ہے وہ اب کراچی میں ہزاروں لوگ مارے گئے. سب کو پتا تھا کون ہے اس کے پیچھے, کون کر رہا ہے سارا کچھ. لیکن سر عام سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. سب کو پتا تھا لیکن میڈیا نے کبھی نہیں ڈسکس کیا. انہیں جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو بٹھا کے انہیں سے لیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں. ظاہر ہے وہاں کا جو منسٹر ہے ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو, بہت شکریہ, ڈیفینڈ کرے گا. آپ ان کو بٹھا کے جو کراچی کے لوگ ہیں جو عام پبلک ہے اس کو کیوں نہیں سامنے لاتے, ان سے کیوں نہیں سوالات. بالکل ان سے سوالات کریں تو حقیقت واضح ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہر جگہ پر جو ہم وہی بیان کر رہے تھے کہ ہر جگہ پر جو طبقاتی تقسیم کی ہوئی ہے اور ہر جگہ کے گروہ کو ایک طاغوت کے زیر اثر دے دیا ہے. یہ وہی طاغوتی پنجے ہیں. اب اس سے نہ قبلہ اول محفوظ رہا نہ خانہ کعبہ وہی سرزمین محفوظ رہی. لوگ بہت عرصے تک تو خادم سمجھتے رہے. آج پتہ چلا خادم شادم ابھی بھی کچھ سمجھتے ہیں, بہت ایک بڑا طبقہ بھی ہے. وہ ریال خور ہیں, وہ ریال خور ہیں. عام آدمی سمجھ چکا ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. جناب علی محمد افضال صاحب جرمنی سے.
جناب بات یہ ہے جی کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید کمینہ جو ہے نا اس نے خون ناحق کیا تھا، اور آج کل کے دور میں چور چکے ڈڈو پہلوان جو ہے نا وہ خون ناحق کرتے پھرتے ہیں۔ آؤ کہ جی خدا حافظ۔ خدا حافظ، شکریہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور لوگ بہت اس پہ جو ہے وہ دیکھیں پوری دنیا بھر میں انسان پیسہ جتنا چاہے جمع کر لے مگر عزت بہت تھوڑے لوگ بالکل پاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بنے ہوئے ہیں کیا کیا منسٹریاں ہیں مگر کس طرح سے پوری دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسوی صاحب۔ جناب آپ کو بھی وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ یہ آج کا آپ کا موضوع کیا ہے؟ میں ابھی اٹھا ہوں، میرے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، تو میں ابھی آپ سے بات تو نہیں کر سکوں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں بولوں گا، اور مجھے موضوع بتا دیجیے۔ ہمارا موضوع ہے خون ناحق۔ کل جو 3 مومنین کو پھانسی دی گئی منامہ کے بحرین کے اندر، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں مجموعی طور سے، جہاں جہاں پر بھی خون ناحق بہ رہا ہے، کوئی اس سے کوئی صرف ایک مربوط بحرین سے نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی خون ناحق بہ رہا ہے اس کے حق میں بات کی جا سکتی ہے، ظالموں کے مخالفت میں بات کی جا سکتی ہے، آواز اٹھائی جا سکتی ہے ہمارے پلیٹ فارم سے۔ یہ پتہ نہیں شاید کیا بات تھی جو آپ بتا رہے تھے؟ جی وہ تلور بلور کا شکار کرنے کے لیے جو آئے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ خبر تھی، وہ میں اپنے لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ اچھا جی جی ٹھیک ہے، میں جیسی فارغ ہوا میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نقوی صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب احمد بھائی جناب جی۔ ہاں جی بہن کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا موضوع ہے، لیکن اس موضوع کی طرف جن لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ان کے کان تو پتہ نہیں جوں بھی رینگتی ہے کہ نہیں، جنہوں نے یہ خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، بلکہ ان سے مشورے لیے جاتے ہیں اور ان کی بات کو جناب عوانوں میں پہنچانے کے لیے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سرکردہ وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، بلکہ اتفاق کے لیے کہتے ہیں کہ 17 تاریخ کو جو میٹنگ ہونی ہے اس کے لیے سب ایک دوسرے کو اکٹھا کرو، اور یہ باتیں آگے جو ہے عدالت کی جو ہے سکی کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ایک نچوڑ نکالا ہے کہ جو پاکستان کی بیڑا غرق کرنے والے طاقتیں تھیں جنہوں نے یہ بیڑا غرق کر کے اس نیج تک پہنچایا ہے، ان سب کی اگر بات مان لی جائے کہ دوبارہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں نہ آئیں، تو پھر ایسا کریں کہ اسی دن چاہیے جو یہ سارے آگے آ کے جو کہنے والے ہیں نا، اگر کوئی دوبارہ اس وقت کے بعد جرم ہو، بلکہ جرم تو اب بھی نہیں رکا، 5-6 یہ اغوا ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد قتل و غارت کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے تقریباً کئی شہروں میں، وہ رک کے ان کا نام لیتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ رینجر کا آپریشن رینجر کو بھی انہوں نے دوبارہ اس کے ختم ہو گئے اختیارات، وہ نہیں دے رہے، اس کے اوپر جی میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، فوج کے اختیارات جو عدالتیں کہ اگر فوج نے کام نہیں کیا، ایمانداری سے نہیں کیا، تو پھر یہ بتائیں، پھر تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو نہ بنایا جائے، اور وہ ججز جن کو یہ لانا چاہتے ہیں ان کو بلا کر پوچھا جائے کہ کیا آپ ہمیں انصاف والے فیصلے کر کے دیں گے؟ جب ان کو بلا کے مولوی کے سامنے جو یہ فوج کی عدالتوں کے خلاف بیان دے رہے ہیں ان کو اور ان مولویوں کو سب کو اکٹھا کر کے وہ جن سے یہ فیصلے لینا چاہتے ہیں ان سے پوچھیں وہ کیوں نہیں دیتے، اور یہ کس لیے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ فوجی عدالتیں نہ بنائی جائیں؟ وہ اس لیے کہ تاکہ ان کے چیلے چانٹے دوبارہ وہی بازار گرم کر دیں، خونی ماحول دوبارہ لے آئیں جو ختم کیا فوج نے، تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے کسی نے کل ٹی وی پہ کہہ رہا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان نام تو رکھ دیا ہے، لیکن اس کا یہ نام کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو انہوں نے بنا دیا ہے؟ بنانے والے تو فوت ہو گئے، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، جانیں دی، وہ تو چلے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے بتا رہا تھا کہ اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اور وہ پیدائشی نبینا ہو، جس کی آنکھوں میں روشنی ہوئی نہ، نور ہوئی نہ، اور اس کا نام نور دین رکھ دیا جائے، تو پھر یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کو بدنام کر رہے ہیں مولانا صاحب فضل الرحمان یا سمیع الحق یا وہ جو جنگوی ٹولہ، یہ سارے یہ پیچھے جو نا ان کے پیچھے پوری ایک لائن ہے اسلامی جماعت کا دیکھنا، انہوں نے ان کے جنازے نہیں پڑھے
جنہوں نے فٹ بال کھیلا تھا ہماری فوج کے آرمی کے جوانوں کی گردنوں کے ساتھ، تو پھر یہ وہی دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی ماحول آ جائے اور فوج نہ آئے. تو ان کو سب سے پہلے اس دن پکڑ لینا چاہیے کہ چلو عدالتیں شروع کریں کام. جب وہ عدالتیں سول عدالتیں آئیں گی اور ان کے مولویوں کا جب کوئی مولوی پکڑا جائے تو 3,000 کا جلوس لے کے چلے جاتے ہیں اس جج کی عدالت کے باہر کہ تیری کرسی تیرا جلا دیں، تیرا گھر بار. اور کیا انہوں نے، کتنے ججز میں مارے، کتنے پولیس والے انہوں نے مارے. اور یہ پھر وہی چاہتے ہیں کہ وہی ان کو تو بالکل جو نا ذرا بھی یہ چھٹی مل جائے یہ تو وہی کام دوبارہ شروع کر. یہ کون سا اسلام کا نام دے کر یہ کام کرتے ہیں؟ کون سے دین میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ بتا دوں، یہ کسی جن بزرگوں نے یہ لکھی چیزیں، خون شہیدان امت کا ہے کم نظر رائے گا، کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل جائے گی، پھول پھل لائے گی. خدا حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. اب ہم جائیں گے بریک کی طرف. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مزید کالز کو شامل کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.